وہ ایک یہودیہ عورت تھی، یہودیہ تھی، اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں دو جی رہتے، ایک یہودی ماں ایک یہودی بیٹا، یہودی بچہ، دو جی رہتے، یہودی ماں اس کا بچہ۔ ہے گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا۔ ماں کا ننگا جسم دیکھ کر وہ بچہ برداشت نہ کر سکا، بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر، چاچا مالدار تھے، بچہ چاچا جی کے گھر گیا تھا، دروازہ اس نے دستک دی، چاچو جی نے دروازہ کھولا، ہاں بھی کیا لینا ہے؟ بچے نے کہا چاچو جی میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، چاچو جی غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے کوئی پھٹا پرانا لباس دے دو تاکہ جا کے میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں، تاکہ جا کے میں اپنی ماں کا ننگا بدن ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے کیوں رو رہا ہے تو؟ اس بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، میری ماں کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے، میں اپنے سگے چاچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، ہائے دل جو رو رہا تھا نا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، پریشان نہ ہو، چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا، او بچے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا، غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں ہے۔ کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، بچے تو بھی چلا جا صحن حرم میں اور تو بھی اپنا دکھڑا لے کے جاؤ اس محمد نام کے شخص کے پاس، میں امید رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے۔ قبلہ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، لہٰذا میں واپس ہی آ ہی رہا تھا روتا ہوا تو راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا بچے اگر تو نے ماں کے لیے چادر لینی ہے نا تو چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے وہ تیری ضرور سنے گا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے جو بھی اس کو ملتا ہے نا بس وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ محمد جس کو ملتا ہے نا اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے۔ بیٹے کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دھرم جاتا بھی نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا مذہب وہ چھین بھی نہ۔ بچے نے کہا نہیں ماں میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے دھرم کا پکا رہوں گا، اپنے مذہب کا پکا رہوں گا، ماں میں جاتا ہوں لباس لینے، میں اسے پہلے کہہ دوں گا چاچو جی لباس دینا ہے تو دے دے، پہلے بتا دو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ، میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے، بس خاموش ہو کے سنیں۔ اچھا
میں پہلے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ. قبلہ یہ بچہ گھر سے نکلا دوڑتا ہوا جا رہا ہے. اس یتیم بچے نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے کریم نبی نے جب اس یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میرے کریم نبی نے فرمایا بچے خیر تو ہے کس بات نے تجھے تڑپایا ہے. بچے نے فوراً انگل کھڑی چاچو جی پہلے بتا دو میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں میں تیرا کلمہ. میرے نبی نے فرمایا بچے نہ پڑھنا کلمہ بتا تو صحیح تجھے کسی نے مارا ہے کسی نے تڑپا ہے کیوں رو رہا ہے بچے تیرا دل رو رہا ہے. اس نے کہا نہ پوچھ چاچو میری ماں بے لباس بیٹی ہے میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے خدا کے لیے مجھے لباس دے دو اور یہ بھی نہ کہنا کہ میرا کلمہ پڑھ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. میری ماں نے مجھے روکا تھا بیٹا ہم یہودی لوگ ہیں ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے پہلے انہیں بتا دینا. چاچو جی لباس دینا ہے تو دے دو میں پہلے بتا دوں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا میں. اس بچے نے جب اپنی تڑپتی فریاد سنائی اس بچے نے کہا ہم صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے غربت نے گھر کو لپیٹا ہوا ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے غربت عروج پر آ گئی ہے. ہم نے صبح کی روٹی بھی نہیں کھائی اور شام کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میں تیرے سے روٹی مانگنے نہیں آیا میں فی الحال چادر مانگنے آیا ہوں چادر دینی ہے تو دے دے میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا. تب اس بچے کو بھوک نے ستایا ہوا تھا اس بچے کو بھوک نے تڑپایا ہوا تھا. جب اس یتیم بچے نے یہودی بچی نے روٹی کا نام لیا تو بچے کی چیخ نکل گئی. میرے کریم نبی نے جب دیکھا کہ بچہ خون کے آنسو رو رہا ہے تو میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے میرے نبی اٹھ کر اس بچے کے پاس گئے بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا روتے ہوئے بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے کریم نبی نے فرمایا بچے رو مت تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے یہ صحن حرم ہے یہ میرے یار کا گھر ہے اور یہاں امیروں کے نہیں یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں یہاں تو غریب سر اٹھا کے چلتے ہیں. میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری بچے کے ہاتھ میں دے دی کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ. یہ بچہ دوڑتا ہوا گھر میں گیا ماں لیٹی ہوئی تھی. اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑائی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی. ماں نے کہا بچے کہیں اپنا مذہب تو نہیں دے کے آ گیا اور کہیں اپنا دین تو نہیں دے کے آ گیا. بچے نے کہا نہیں ماں نفع کا سودا کر کے آیا ہوں مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں ساتھ میں چادر بھی لے کے آ گیا ہوں. ماں کی چیخ نکل گئی ماں رو کر کہنے لگی او بچے تو سگے چچا کے گھر میں گیا تھا لباس لینے اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا. اے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی. بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے اس کا دین بھی سچا ہے اس کا خدا بھی سچا ہے اس کے دین کو ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا. میرے نبی نے کیا فرمایا تھا بچے تجھے پتہ نہیں ہے یہاں امیروں کے نہیں یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. ہائے